السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اپنے علاقے میں ہر سال ایک تہوار کرواتا تھا جس میں کشتی اور دوڑ کے مقابلے شامل تھے۔ اس تہوار کے مہمان خصوصی بادشاہ خود ہوتے تھے اور جیتنے والوں کو بہت سارے انعام سے نوازتے تھے۔ ایک دفعہ مقابلے کے اختتام پر کچھ عورتیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کو بھی مقابلہ دیکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جس دن مقابلہ ہوتا تھا اس دن ہم گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور کوئی بھی انجان آدمی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بادشاہ کو عورتوں کا یہ مشورہ پسند آیا اور ان کو بھی تہوار دیکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر نے بادشاہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ وزیر نے کہا کہ اگر اجنبی عورتیں اور مرد ایک جگہ ہی جمع ہو گئے تو شر پھیلے گا، تانگ جھانگ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور ایسے فسادات کا آغاز ہوگا جو کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے گا۔ تہوار کے دن اگر ایک فرد گھر میں ہی ٹھہر جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات کو رد عمل کرتے ہوئے عورتوں کی حمایت جاری کی۔ اگلے سال مرد اور عورتیں دونوں نے تہوار میں حصہ لیا۔ آنکھ سے زنا کا آغاز ہو چکا تھا، تاک جھانک کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ بادشاہ نے ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی تھی جس کے نتائج سے وہ ناواقف تھے۔ دوسرے سال بھی مرد اور عورتیں مل کر تہوار میں شامل ہوئے۔ اس دفعہ جوڑوں میں ناجائز تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ایک دن تہوار کے دوران بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عورت کسی مرد سے چھپ کر مل رہی ہے۔ بادشاہ کے دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ عورتوں اور مردوں کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے ایک نیا اعلان کیا کہ تہوار کے ایک دن بعد سب مرد اور عورتیں ایک رات دوبارہ میں ہی دربار میں ہی گزاریں گے اور رات کو ایک محفل ہوگی جس میں عورتیں رقص کریں گی۔ وزیر نے یہ اعلان سن کر بادشاہ کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ اس طرح تو یہ سلطنت تباہی کی طرف جائے گی۔ مگر بادشاہ نے وزیر کی ایک بھی نہ سنی اور دھمکی دی کہ وہ آئندہ اپنے کام سے رکھنا ورنہ میں تجھ سے وزارت سے ہی خارج کر دوں گا۔ وزیر دل میں سوچنے لگا کہ بادشاہ کو اس حرام پھل سے کیسے روکا جائے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو وہ فحاشی عروج پر تھی۔ شام کے وقت لڑکیوں کا رقص ہوتا اور بادشاہ سمیت سب مرد شراب نوشی کرتے۔ پھر آدمی رات کو دربار کے اندرونی دروازے بند کر کے چراغ بجھا دیتے جاتے تھے۔ سب مرد اور عورتیں زنا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اندھیرے میں پتہ نہ چلتا کہ کون سا مرد کس عورت سے زنا کر رہا ہے۔ بادشاہ خود بھی زنا میں شامل ہو جاتا تھا۔ وزیر اس سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح اس تہوار کا خاتمہ کیا جائے اور اس حرام پھل سے سب کو روکا جائے۔ وزیر نے ایک عجب چال چلی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہر رات نئی لڑکی سے ہم بستری کرتے ہیں، مگر آپ کو اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہ لڑکی کون سی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو اگلی صبح معلوم ہو جائے گا کہ رات کو کون سی لڑکی آپ کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے بے تابی سے کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے رات کس
کے ساتھ گزاری۔ وزیر نے بادشاہ کو ایک گلابی رنگ دیے ہوئے تھے، کہا کہ آپ ہم بستری کرتے وقت اپنے انگوٹھے سے یہ رنگ لڑکی کے ماتھے پر لگا دینا اور ساتھ ہی کینچی سے لڑکی کی چٹیاں بھی کاٹ دینا۔ صبح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کس لڑکی کے ساتھ گزاری۔ مگر وزیر نے بادشاہ کو ایسا رنگ دیا تھا جو منہ دھونے سے چلا جاتا تھا، اور ایک زنگ آلودہ کینچی دی جو بالکل ناکارہ تھی اور بالکل کاٹ نہیں سکتی تھی، جبکہ وزیر نے چالاکی کرتے ہوئے ایک کنیز کو ایک نئی کینچی دی اور مستقل گلابی رنگ کی ڈبیا دی، اور وزیر نے کنیز کو تلقیفیں کی کہ بادشاہ کی بیٹی جب نیند کی حالت میں ہو تو تب ہوشیاری سے اس کی چٹیاں کاٹ لینا اور ماتھے پر گلابی رنگ لگا دینا۔ وزیر کی یہ چال کامیاب رہی۔ صبح کو اس لڑکی نے منہ دھو لیا جس نے بادشاہ کے ساتھ رات گزاری تھی۔ اس کے ماتھے کا نشان غائب ہو گیا تھا اور کینچی خراب ہونے کی وجہ سے اس کی چٹیاں نہ کٹی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی کے ماتھے پر گلابی رنگ کا نشان ہے اور اس کی چٹیاں بھی کٹی ہوئی ہے تو بادشاہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے زنا کر بیٹھا ہے۔ بادشاہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ اسے ہی اس وقت دل کا دورہ اور پڑا اور وہ مر گیا۔ بادشاہ کی ہلاکت کے بعد وزیر نے ملک کی کمان سنبھالی اور اس غلیظ تہوار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی بھی چھوٹی برائی کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر برائی سے نفرت کرنی چاہیے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔